السلام علیکم۔ بلال جب لیلا کے گھر کے سامنے سے گزرے گا تو لیلا اوپر سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور لیلا کہتی ہے کہ اپنے سسرال کا نہیں تو چچا کا گھر سمجھ کر ڈنر ہی کرتے جاؤ۔ تو بلال یہ سن کر دروازہ کھول کر اندر چلا جاتا ہے اور لاؤنج میں بیٹھ جاتا ہے۔ اوپر سے لیلا آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ممی تو نہیں آئیں گی، مگر تمہیں تو اکیلے کھانا کھانے کی عادت ہے تو تم آ جاؤ۔ تو بلال کہتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تو لیلا کہتی ہے کہ ڈنر پر کرتے ہیں نا بات۔ تو بلال کہتا ہے کہ یہ سب تیمور کا کیا درا ہے اور میرا ایمان سے صرف ہمدردی اور دوستی والا تعلق ہے۔ تو لیلا کہتی ہے نو باڈی کیئرز۔ بلال کہتا ہے کہ تیمور اپنی غلطی چھپانے کے لیے عہد کا دماغ بلوٹ کر رہے ہیں، ورنہ میرا ایمان سے یا کسی سے بھی۔ تو لیلا اس کی بات درمیان میں کاٹ دیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ تو بلال کہتا ہے کیونکہ تم میری بیوی ہو اور تمہیں میرے کردار کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو لیلا کہتی ہے کہ مجھے تمہارے کردار کا پتہ ہے۔ تو بلال کہتا ہے کہ پھر بھی تم اس دن چپ تھیں تو اس لیے میں نے کلیئر کرنا ضروری سمجھا۔ تو لیلا کہتی ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا ایمان سے تعلق ہے یا کسی سے بھی۔ تو بلال کہتا ہے کہ مجھے فرق پڑتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے کریکٹر کی وجہ سے تمہیں کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو لیلا کہتی ہے کہ میں صرف تمہارے نام سے اپنی پہچان پہ شرمندہ ہوں، وہ ختم کر دو پلیز، کچھ ہفتے دو مجھے، میں تمہاری ساری شرمندگی دور کر دوں گا۔ تو لیلا کہتی ہے کہ آؤ پھر کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میں تب ہی کھاؤں گا۔ وہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو تبھی تیمور کی گاڑی اندر داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ بلال اسے دیکھ کر رک جاتا ہے۔ تیمور گاڑی سے باہر نکل آتا ہے۔ تیمور بلال سے کہتا ہے کہ بڑی جگہ پہ چوکیداری کر کے خود کو بڑی توپ سمجھ رہے ہو، 6 ماہ سے سروس میس میں رہ رہے ہو، نوکری تو کر نہیں رہے ہوگے۔ تو بلال کہتا ہے کہ آپ میرا فون ٹریس کر رہے تھے۔ تو تیمور کہتا ہے کہ ٹریس تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، ویسے چوکیدار لگے ہوئے ہو وہاں پر یا پین؟ تو بلال کہتا ہے کہ اگر چوکیداری بھی ایمانداری سے کی جائے نا تو افسری سے زیادہ قابل عزت ہوتی ہے۔ تو تیمور کہتا ہے کہ دیکھنے آؤں گا تمہاری عزت۔ تو بلال کہتا ہے کہ کال کر کے آئیے گا، بے عزتی سے بچ جائیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ ایمان اور اس کا جو والد ہے وہ ایک سونار کی دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سونار کو ایک بالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے پیسے دے دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے 6000 ہوئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اور زیادہ نہیں ہو سکتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وزن کے برابر ہی ہوں گے۔ تو ایمان اپنی دوسری بالی بھی کان سے نکال کر ٹیبل پر رکھ دیتی ہے اور ان دونوں کے 12000 روپے لے کر وہ باہر نکل آتے ہیں۔ تو ایمان کا والد اس سے کہتا ہے کہ کبھی کبھی مہنگائی بھی کام آ جاتی ہے، یہ ٹاپس میں نے 2000 میں خریدے تھے، 12000 میں بک گئے آج۔ تو ایمان کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں ابا، ایک دن ہم بھی بہت مہنگے ہو جائیں گے اور کوئی لوگ بھی یقین نہیں کریں گے کہ ہم وہی ہیں جو سڑکوں پر منہ چھپائے پھرتے تھے اور لنگر کا کھانا کھاتے رہتے تھے۔ تو اس کا والد کہتا ہے کہ انشاءاللہ ان پیسوں سے واپسی کا بندوبست کر دیا ہے اور ایک دن اللہ کی مہربانی سے یہ برے حالات بھی بھول جائیں گے۔ دوسری طرف جو تیمور کی چچی ہے وہ ان کے گھر پہ آتی ہے اور تیمور سے پوچھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کیا یہ سچ ہے تیمور کہ تم نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے بلال کو بدنام کیا ہے؟ تو تیمور کہتا ہے کہ چچی جان آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں۔ تو چچی کہتی ہیں کہ تم ایمان کی رکھوالی کیوں کروا رہے ہو؟ تو تیمور کہتا ہے کہ آپ بلال کے مقابلے میں مجھ سے سوال جواب کریں گی؟ تو مسرت چچی کہتی ہے کہ نہیں کرتی، اگر لیلا کا مستقبل بلال سے جڑا نہ ہوتا۔ تیمور کہتا ہے کیا مطلب؟ تو مسرت کہتی ہے کہ دیکھو اگر بلال سچ کہہ رہا ہے تو بتا دو، کم از کم لیلا کا گھر اجڑنے سے بچ جائے گا۔ تو تیمور کی والدہ اپنے بیٹے تیمور سے پوچھتی ہے کہ تم نے کیا کسی کو ٹنڈو آدم بھیجا ہے؟ تو تیمور کہتا ہے کہ ہاں میں نے بھیجا ہے۔ تو اس کی والدہ پوچھتی ہے کہ کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر نہیں تھا، اس لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں احد کی انگیجمنٹ کا سن کر وہ یہاں نہ آ جائے، تو میں نے اسی لیے اپنا بندہ چھوڑا تھا وہاں پہ۔ اوپر سے زارا بھی آ جاتی ہے اور وہ بھی یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ تو چچی مسرت کہتی ہیں کہ بلال تو کہہ رہا تھا کہ تم خود ٹنڈو آدم گئے تھے۔ تو تیمور کہتا ہے کہ جب یہ وہاں پر گیا تھا تو میرے بندے نے اسے وہاں سے مار کر بھگایا تھا، اس لیے یہ الٹی سیدھی بکواس کر رہا ہے۔ ایمان اور اس کا والد جب گھر آتے ہیں تو اس کی والدہ پوچھتی ہے ایمان سے کہ بیٹا تمہارا امتحان کیسا تھا؟ تو ایمان کہتی تھی کہ امتحان کے جیسا ہی تھا۔ تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ سب کچھ لکھا تھا نا؟ تو ایمان کہتی ہے کہ پیپر میں لکھنے کا تو نہیں پتا، لیکن جو نصیب میں لکھا تھا بالکل ویسے ہی جی کر آئی ہوں۔ ایمان کا والد اپنی ساری کہانی اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ وہاں کراچی میں ان کے ساتھ کیا ہوا۔
دوسری طرف تیمور کھیلتا ہے ایک اور چال اور وہ سلیم کے وکیل کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم سلیم کے وکیل ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم میرے لیے کام کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو پراپرٹی والا وکیل ہوں۔ تو وہ کہتا ہے پراپرٹی والا ہی کیس لڑنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا ہے؟ تو تیمور کہتا ہے کہ سلیم کا ہے، ٹنڈو آدم والا سلیم، تم وہ کیس ہار جاؤ، اور اپنی دراڑ میں سے 2 نوٹوں کی گڈیاں میز پر رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرا کام کر دو اور باقی رقم کام کے بعد۔ تو وہ نوٹوں کی گڈیاں اپنی جیب میں رکھ کر چلا جاتا ہے۔ کراچی میں انشورنس کے پیسے زیادہ ملنے پر ایک فیکٹری میں آگ لگا دیتا ہے اس کا مالک۔ یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اور تیمور کے بھائی کو بھی پتہ چلتا ہے۔ اس کا مینیجر اسے بتاتا ہے کہ سنا ہے کہ ایک نیا اے سی آ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کی قیمت بھی نہیں ہوگی۔ پھر آگے کیا دیکھتے ہیں کہ جس فیکٹری میں آگ لگی ہے وہاں پر میڈیا بھی ہوتا ہے، پولیس بھی، اور لوگ بھی آگ کو بجھا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر بلال بھی پہنچ جاتا ہے پولیس والوں کے ساتھ، اور وہ منہ پر چادر ڈھک کر وہاں پر پھنسے لوگوں کو باہر نکالتا ہے۔ یہ سب کچھ میڈیا کور کر رہی ہوتی ہے۔ وہ گھر آ کر تیمور کو بتاتا ہے جہاں پر ان کا والد بھی پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ سنا ہے نیا آفیسر بڑا ایماندار آیا ہے۔ تیمور کہتا ہے کہ ایماندار کچھ نہیں ہوتا، ہر کسی کی قیمت ہوتی ہے اور بس یہ قیمت بڑھانے کے پینترے ہیں۔ اوپر سے زارا آ جاتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ چاند کہاں سے نکلا ہے؟ تو وہ زارا کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا پوچھتا ہے کہ کیسی ہو؟ تو وہ کہتی ہے میں ٹھیک ہوں۔ اوپر سے تیمور کی کال آ جاتی ہے اور وہ باہر نکل جاتا ہے۔ تو زارا کہتی ہے کہ تمہارا بھائی تمہیں ایوارڈ کر رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے کیوں؟ تو زارا کہتی ہے کہ تم نے انگیجمنٹ کر لی اور ہمارا ویٹ بھی نہیں کیا، وہ اپسیٹ ہیں تم سے۔ تو اوپر سے تیمور بھی آ جاتا ہے تو اس کا بھائی اسے غور سے دیکھنے لگتا ہے۔ تو تیمور کہتا ہے کہ کیا ہوا؟ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ آپ میری جلدی انگیجمنٹ ہونے پر آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ تو تیمور کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں اپنے بھائی سے جلنے والا محسوس لگتا ہوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مگر مجھے زارا نے بتایا ہے۔ تو تیمور ہنسنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اب تک اس کی چیف مینٹلی کو سمجھے نہیں اب تک؟ تو زارا سن کر ایک دم سکتے میں رہ جاتی ہے، اسے لگتا ہے کہ تیمور نے اس سے مزاق کیا ہے۔ دوسری طرف جو بلال ہے وہ فیکٹری کے مالک کو گرفتار کرنے اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، پیسوں سے بھرا بیگ برآمد کرتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہ مت لے کر جاؤ اور جو بھی تم کہو گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بلال کہتا ہے کہ اگلی ملاقات عدالت میں ہوگی، اور وہ پیسے لے کر اپنے ساتھ چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سلیم کو اس کا وکیل کال کر کے کہتا ہے کہ کل مقدمے کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو جو پرانا جج تھا وہ چلا گیا ہے اور اس کی جگہ نیا جج آیا ہے جو میرا رشتہ دار ہے، تو میں اب آپ کا کیس جیت جاؤں گا، مگر اس کے لیے مجھے آپ کے گھر کے کاغذات چاہیے، گھر سے دستبردار کر سکیں۔ تو اب میں کل جاؤں گا اور ان کو دے کر آؤں گا کاغذ۔ وہ یہ سب باتیں اپنی بیوی اور ایمان کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہم پیچھے سے کیسے رہیں گی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹینشن والی تو بات ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں کچھ سوچتا ہوں۔ دوسری طرف جو زارا ہے وہ صبح صبح اپنے لان میں بیٹھی ہوتی ہے کہ اوپر سے اس کا سسر آ جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں سر میں کچھ درد ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تیمور کہاں ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ اگر تیمور ہوتا تو وہ میرے سر کی درد کو بھی چی میٹالٹی کہہ کر ٹال دیتا، جیسے انہوں نے عہد کے سامنے۔ تو اوپر سے اس کا سسر اپنے بیٹے تیمور کو آوازیں دینے لگتا ہے۔ اس کی آوازیں سن کر اس کی بیوی باہر آتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے تھک گیا ہوں میں، تیمور سے ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ بیوی سے بھی تو اس کی زبان نہیں سنبھالی جاتی۔ تو زارا حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تائی امی میں نے کیا کہا ہے؟ تو اس کا سسر کہتا ہے کہ پتہ نہیں کب ختم ہوں گے اس گھر کے ڈرامے، اس گھر کے سرونٹ کیا سوچتے ہوں گے، یہ ڈنگ ہوتے ہیں کسی اچھی بہو کے، ساری رات باہر بیٹھنا یہ طریقہ ہے؟ دوسری طرف جو بلال ہے وہ کرتا ہے کال ایمان کے والد کو۔ تو ایمان کا والد اسے بتاتا ہے کہ کل کراچی میں میرے مقدمے کا فیصلہ ہونا ہے اور میں نے کل وہاں پر آنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں بھی کراچی میں ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم گھر واپس چلے گئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مگر کراچی میں ہوں میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایمان کو آپ اکیلا مت چھوڑ کر آئیے گا، کیونکہ تیمور ہر وقت آپ کے گھر کی نگرانی کروا رہا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ اسے کوئی نقصان پہنچائے۔ تیمور کا والد اس سے ناراض ہے، وہ کہتا ہے کہ فیکٹریوں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں اور جو نیا اے سی آیا ہے ایک دن اگر ہماری کمپنی میں بھی چھاپا پڑ گیا تو سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آج سے پہلے اس نے کچھ بھی نہیں سنبھالا۔ تو اس کا والد کہتا ہے کہ اسے اس دفعہ یہ بھی نہیں پتا کہ معاملہ کیا
کیا ہے؟ تو اس کا والد کہتا ہے کہ تم سے زیادہ ایکٹیو آہت ہے، دیکھا تھا تم نے، اسے ایک ایک بات کا پتہ ہے۔ اوپر سے زارا کمرے میں انٹر ہوتی ہے، نک سے تیار ہوئی تو اس کی ساس اسے پوچھتی ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ آفس۔ تو تیمور اور اس کا جو سسر ہے وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ جاننے کے لیے بنے رہیں میرے ساتھ، میرے چینل کو کریں سبسکرائب تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اور اپنے پیارے کمنٹ ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔